عبداللہ بن ابو بکر کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ اس سفر کے راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ مکے کی طرف جانے والے عام راستے سے ہٹ کر جس پر عموماً لوگوں کی آنا جانا رہتا ہو کوئی دوسرا راستہ ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو وہ راستہ کون بتا سکتا ہے؟ آپ کے اس سوال پر ایک شخص نے جو مسلمان ہو گیا تھا بتایا کہ ایسا ایک راستہ ہے، اور یہ بھی عرض کیا کہ وہی اس راستے سے آپ کو مکے کے قریب تک لے جائے گا۔ چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو اس راستے سے جو پہاڑوں کی چوٹیوں اور گھاٹیوں سے گزرتا تھا ساتھ لے کر چلتا رہا، حتیٰ کہ آپ اور آپ کے ہمراہی ایک وادی کے کنارے سرزمین صحرا تک جا پہنچے، اور آپ کو اس کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھی مسلمانوں سے فرمایا کہ وہ خدا سے توبہ کی قبولیت کی دعا کرتے اور استغفار پڑھتے وہاں سے آگے بڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل کو یہی حکم دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اس حکم الہی کی تعمیل نہیں کی۔ بہرکیف جیسا کہ ابن شہاب نے بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ہمراہی توبہ و استغفار کے کلمات مسلسل زبان سے ادا کرتے ہوئے سہیلا سے آگے بڑھ کر کئی موڑ کاٹتے ہوئے مکے کے زیریں علاقے حدیبیہ تک جا پہنچے، جہاں قریش مکہ کی طرف سے آگے بڑھنے میں مزاحمت یعنی جھگڑے کا خطرہ تھا۔ چنانچہ آپ نے سیدھے راستے سے ایک طرف ہٹ کر پڑاؤ کا حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ یک زبان ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے حکم کی تعمیل میں تو ہم جان تک دینے کے لیے حاضر ہیں، لیکن یہاں سے نزدیک وہ دور کہیں پانی کے آثار نظر نہیں آتے، اس لیے شاید اس جگہ قیام مناسب نہ ہو۔ اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ دن بعد یہیں یعنی اس علاقے تک آ کر قریش مکہ اور دوسرے مشرکین مجھ سے معافی و رحم کے طالب ہوں گے فیوچر میں، اور میں انہیں معاف کر دوں گا۔ یہ فرما کر آپ نے اپنی سواری کے اونٹ کو بٹھایا اور نیچے تشریف لے آئے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکالا اور صحابہ رضوان اللہ اجمعین سے فرمایا کہ اسے ایک جگہ بیچو بیچ یعنی عین درمیان میں گاڑ دیا جائے، یہ تیر کو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی گئی، اور جتنے لوگ اونٹوں پر سوار تھے وہ سب کے سب آپ کے حکم کی تعمیل میں اپنی اپنی سواریوں سے اتر کر وہیں پڑاؤ ڈالنے لگے، اور جہاں آپ کا تیر گاڑ گیا تھا وہی جگہ آپ کے حکم سے آپ کی قیامگاہ قرار پائی۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ انہیں کچھ لوگوں نے بتایا کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تیر گاڑا گیا تھا وہاں قیام کے لیے پہلے سواری سے اترنے والے ناجیہ بن جندب تھے، لیکن بعض دوسرے اہل علم نے بیان کیا کہ البراء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جیسا کہ انہوں نے خود بھی بیان کیا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے پڑاؤ ڈالا گیا تو بنی خزیہ کا ایک شخص بدیل بن ورقہ نامی اپنے قبیلے کے کچھ دوسرے لوگوں کے ساتھ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہاں تشریف لانے کا مقصد کیا تھا، اور اسے بھی آپ نے یہی بتایا کہ آپ وہاں قریش سے یا دوسرے قبیلوں سے جنگ کے ارادے سے نہیں بلکہ صرف عمرہ اور حج کے لیے آئے تھے، اور یہ وہی بات تھی جو اس سے پہلے
بشیر بن سفیان کو بتائی گئی تھی۔ چنانچہ یہ لوگ آپ کے پاس سے لوٹ کر قریش مکہ کے پاس گئے اور آپ کا مقصد انہیں بتا دیا، لیکن وہ بولے کہ ان کا مقصد کچھ بھی ہو، ہم انہیں مکے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ ہم عرب ہیں اور عرب اپنی بات کے پکے ہوتے ہیں۔ بنی خزیہ کی یہ خصوصیت اسلام لانے سے پہلے بھی تھی اور اب بھی ہے کہ وہ کوئی بات لگی پٹی نہیں رکھتے۔ چنانچہ مذکورہ بالا لوگوں نے قریش مکہ کو رسول اللہ کے وہاں تشریف آوری کا مقصد بتانے کے بعد مکے سے واپسی پر ان کے جواب سے بھی رسول اللہ کو آگاہ کر دیا، یعنی رسول اللہ کو آ کے وہ بات بتا دیا لوگ۔ اس کے ساتھ ہی ان کی جو خاصیت کے مطابق آپ کو یہ مشورہ بھی دیا کہ آپ مشرکین مکہ سے خبردار رہیں، ہوشیار رہیں۔ اس کے بعد خود قریش مکہ رسول اللہ کے پاس دریافت حال کے لیے بنی عامر بن لوئی کے بھائی مکرز بن حفظ بن عقیف کو بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آتے دیکھتے ہی فرمایا یہ شخص غدار ہے۔ بہرحال جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے اسے بھی وہی فرمایا جو آپ اس سے پہلے بدیل اور اس کے ساتھیوں سے فرما چکے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایک بار پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حلیز بن الخما یا ابن زیان کو، جو مکے کے حبشیوں کا سردار اور بنی حارث بن عبد المناف بن کنانہ کا ایک فرد تھا، اسی کی قوم کے کچھ لوگ ساتھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ آپ سے وہاں تک تشریف آوری کا مقصد مکمل طور پر معلوم کر کے آئے۔ ظہری کہتے ہیں کہ آخر میں ان لوگوں کو آتا دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ دیانتداری کے ساتھ مکے میں مطہرانہ زندگی بسر کر رہے ہیں، اور مجھے ان کے چہروں سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ آئندہ ہدایت پانے والے لوگ ہیں۔ جب یہ لوگ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تو آپ نے انہیں بٹھا کر ان کے آنے کی وجہ دریافت کی، اور ان کے جواب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی وہی بتایا جو اس سے پہلے قریش مکہ کی طرف سے آنے والے لوگوں کو بتا چکے تھے، یعنی آپ کا مقصد قریش مکہ سے جنگ کا نہیں بلکہ صرف زیارت بیت اللہ اور عمرہ و حج کی ادائیگی ہے۔ حلیز بن الخما رسول اللہ کے جواب سے مطمئن ہو کر جب قریش مکہ کے پاس واپس گیا تو اس نے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سے بتمام و کمال آگاہ کرنے کے بعد ان سے یہ بھی کہا کہ آپ کا جواب بالکل سچا ہے، لیکن انہوں نے اسے بھی وہی جواب دیا جو اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بھیجے ہوئے لوگوں کو دے چکے تھے، یعنی وہ کسی حالت اور کسی قیمت پر آپ کو مکے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ مشرکین مکہ کی یہ باتیں سن کر حلیز، جو ایک بادیہ نشین کی حیثیت سے آزاد فضا میں پڑا بڑا اور صاف باطن اور صاف گو شخص تھا، طیش میں آ گیا اور بولا مجھے یقین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے اور صاف بات کرنے والے شخص ہیں، لیکن تم انہیں جیسا کہ انہوں نے بتایا ہے کہ زیارت بیت اللہ اور عمرہ اور حج کی ادائیگی سے بھی روکنا چاہتے ہو، اس لیے میری نظر میں تم لوگ صرف دغاباز اور ہیلا جو ہے۔ یاد رکھو آج سے میں اور میری قوم کا کوئی بھی آدمی تمہارا دوست نہیں ہوگا، تم اپنے فیصلے کے خود کر کے ان پر عمل کرتے رہو، اپنے فیصلے خود کر کے اس پر عمل کرتے رہو، ہمارا اب تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سب لوگوں کی زبانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی جواب
یعنی آپ صرف زیارت بیت اللہ اور عمرہ و حج کے ارادے سے وہاں تک تشریف لائے ہیں؟ خصوصاً حلیز بن علقمہ کی زمانی آپ کا یہی جواب اور اپنی ضد کی وجہ سے اس کی زبان سے اپنے حق میں سخت و سست سننے کے باوجود مشرکین قریش نے ایک بار پھر رسول اللہ کے پاس عروہ بن مسعود ثقفی کو بھیجا، لیکن حلیز بن علقمہ مکے سے روانگی سے پہلے ان سے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں صرف ایک ہی اور وہ بھی بہت نرمی سے جواب دیا ہے، جبکہ تم لوگ انہیں صرف گالی گلوچ سے جواب دیتے ہو۔ اس کے بعد وہ بولے، میں مانتا ہوں کہ تم میرے بزرگ ہو، عروہ سبیہ بنت عبد الشمس کے بیٹے تھے، لیکن تمہارا حد سے بڑھ جانا میرے نزدیک مناسب نہیں ہے۔ عروہ بن مسعود کی ان باتوں کے جواب میں وہ بولے کہ تم ہماری اولاد ضرور ہو، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہم سے زیادہ تم نہیں جانتے۔ یہی بات مشرکین قریش نے حلیز بن علقمہ سے ان کی بادیہ نشینی کے حوالے سے اسے سادہ لو بتا کر کہی تھی، اور عبداللہ بن ابو بکر کے بقول اسے قریش کی ان باتوں پر غصہ آ گیا تھا۔ بہرکیف جب عروہ آپ کی خدمت میں پہنچے تو آپ سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے سے یہاں آئے ہیں، ادھر قریش مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے کے لیے آرمڈ ہو کر ایسے تیار بیٹھے ہیں جیسا کہ میں نے انہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خود ہی دیکھ لیں گے۔ عروہ کی یہ باتیں سن کر ابو بکر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بیٹھے تھے بولے، ہم بھی اپنا حال کل ان پر ظاہر کر دیں گے۔ ابو بکر کی زبان سے یہ سن کر عروہ بولے، یہ کون ہے؟ رسول اللہ نے جواب دیا، یہ ابو بکر بن قحافہ ہیں۔ اس پر عروہ بولے، میں ان کی شخصیت سے واقف ہوں تو انہیں بھلا کیا جواب دے سکتا ہوں؟ میں ان کی شخصیت سے واقف ہوں تو نہیں، بھلا کیا جواب دے سکتا ہوں؟ جب عروہ رسول اللہ سے گفتگو کر رہے تھے تو ان کا ہاتھ رہ کر آپ کی ریش مبارک تک چلا جاتا تھا۔ یہ دیکھ کر مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آپ کے پیچھے بطور محافظ ہتھیاروں کے ساتھ کھڑے تھے ان سے کہا، اس سے پہلے کہ میرا ہاتھ تم تک پہنچے تم اپنا ہاتھ رسول اللہ کی ریش مبارک کے پاس سے ہٹا لو، یعنی داڑھی کے پاس سے۔ عروہ بن مسعود نے جب مغیرہ ابن شعبہ کی یہ بات سنی اور ان کی تیوریاں چڑھی دیکھی تو بولے، میاں تمہیں شاید کچھ غلط فہمی ہوئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یہ شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، یہ تمہارے بھائی کے بیٹے مغیرہ بن شعبہ ہیں۔ کل تک یہ بھی تمہاری ہی طرح تھا، لیکن اب اسلام نے اس کی کایا پلٹ دی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عروہ بن مسعود سے بھی اپنے حدیبیہ تک آنے کا مقصد کے بارے میں وہی فرمایا جو آپ اس سے پہلے دوسروں کو فرما چکے تھے۔ جب عروہ بن مسعود رسول اللہ کے پاس سے اٹھے تو وہ اس وقت تک آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے ادب اور ان کی محبت کا مظاہرہ دیکھ چکے تھے، یعنی وہ نہ تو آپ کے آب وضو کا کوئی خطرہ، یعنی وضو کرے سو کوئی خطرہ نیچے گرنے دے رہے تھے نہ دیتے تھے، اور آپ کا تھوک تک زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، اور اگر آپ کا کوئی داڑھی کا یا مونچھ کا بال اتفاقاً آپ کے سر یا داڑھی سے جھڑ کر گرتا تو وہ اسے فوراً اٹھا کے محفوظ کر لیتا تھا۔ عروہ بن مسعود نے جب رسول اللہ کا جواب قریش مکہ کو سنایا تو اس کے ساتھ انہیں یہ بھی بتایا کہ انہوں نے اگرچہ
شہنشاہ روم ہرخل تھا اس کا نام، ایران کے بادشاہ کسرا اور حبشہ کے حکمران نجاشی کے دربار بھی یہ تینوں کے دربار دیکھے ہیں، لیکن انہوں نے ان میں سے کسی جگہ ان تینوں باجبروت بادشاہوں کے ساتھ ان کے درباریوں کی طرف سے ادب کا وہ مظاہرہ نہیں دیکھا جو رسول اللہ کے ساتھ رسول اللہ کے صحابہ کی طرف سے آپ کی سادہ ترین خیامگاہ میں ان کے مشاہدے میں آیا. یعنی اس قدر عزت جو رسول اللہ کے صحابہ رسول اللہ کی کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ میں کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کے پاس بھی ایسی عزت نہیں دیکھا کہ وہ بادشاہ کی ایسی عزت کرتے کوئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اس قدر رسول اللہ کا ادب کرتے تھے جس کا کوئی اور مشاہدہ نہیں کیا تھا. اس کے بعد انہوں نے قریش مکہ سے کہا، ارے وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کے پانی کا کوئی خطرہ تو کیا ان کے تھوک تک کو زمین پر نہیں گرنے دیتے اور ان کے گرے ہوئے ہر بال کو بھی تبرک سمجھ کر محفوظ کر لیتے ہیں. مجھے یقین ہے کہ وہ ان کے مقابلے میں کسی کی کوئی بات تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ انہیں اللہ کا رسول سمجھتے ہیں. بہرحال میں نے انہیں وہاں جو کچھ دیکھا ہے آپ کو بتا دیا، لہٰذا اب آپ جانیں اور آپ کا کام. ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ انہیں بعض اہل علم نے بتایا کہ عروہ بن مسعود کی واپسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خراش بن امیہ خزائی کو طلب فرمایا اور انہیں سواری کے لیے اپنا ناخہ یعنی اپنا اونٹ دے کر قریش کے کچھ معززین کے پاس بھیجا، یعنی قریش کے جو بڑے بڑے لوگ تھے ان کے پاس بھیجا تاکہ وہ مکے جا کر انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیبیہ تک آنے کی پرامن مقاصد سے آگاہ کریں. لیکن وہ جو ہی مکے پہنچے، قریش سخی القلب لوگوں نے انہیں گھیر کر قتل کرنا چاہا، لیکن وہاں کے اہل حبش نے ان کے آڑے آئے اور لوگوں کو آپ کے ناخے سے ہٹاتے ہوئے اسے اور اس پر سوار خراش بن امیہ کو بحفاظت مکے کے باہر دور تک چھوڑ گئے اور وہ بخیریت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے. اکرمہ اور ابن عباس کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد قریش مکہ نے اپنے 40-50 آدمی مسلمانوں کے پڑاؤ کا چکر لگانے کے لیے بھیجے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے انہیں پکڑ کر آپ کے سامنے پیش کیا تو اس کے باوجود کہ وہ آپ کے پڑاؤ پر تیر اندازی اور سنگ باری کے مرتکب ہوئے تھے، انہیں معاف فرما کر مکے واپس بھیج دیا. رسول اللہ کے خیمے پر پتھر مارے تھے، وہاں تیرا بھی مارے تھے آ کے وہاں پہ. اس کے بعد اور جیسا کہ ابن اسحاق نے بیان کیا کہ رسول اللہ نے عمر بن خطاب کو بلا کر ان سے فرمایا کہ وہ مکے جائیں اور وہاں ابو سفیان اور قریش کے دوسرے بڑے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ آپ بیت اللہ کی عظمت کی بنا پر اس کی زیارت کا شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کا کوئی اور مقصد نہیں. لیکن عمر بن خطاب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ انہیں قریش مکہ کی طرف سے اپنی جان کا خطرہ ہے کیونکہ ان کی حضرت عمر کی دشمنی مسلم ہے. اس کے علاوہ وہ ان کے قبیلے بنی عدی کا اس وقت کوئی شخص وہاں نہیں ہے جو کسی خطرے کے موقع پر ان کے کام آئے گا. حضرت عمر نے ان گزارشات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اس کام کے لیے ان سے بہتر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہیں گے کیونکہ ابو سفیان کے علاوہ وہ بنی امیہ کے کئی دوسرے لوگ کوئی ایسی ویسی بات ہونے پر ان کی حفاظت کر سکتے ہیں. رسول اللہ کو
حضرت عمر کا یہ مشورہ پسند آیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سفیر کے طور پر مکہ روانہ فرما دیا، اور حضرت عثمان نے وہاں جا کر ابو سفیان اور وہاں کے دوسرے بڑے لوگوں کو سمجھانے کی لاکھ کوشش کی، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ صرف انہیں یعنی عثمان کو طواف کعبہ کی اجازت دے سکتے ہیں، اور جب انہوں نے ان سے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتے، تو انہوں نے حضرت عثمان کو حرم میں قید کر دیا، جبکہ حدیبیہ میں مسلمانوں کو کسی نے خبر دی کہ حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا۔ جبکہ یہ رسول اللہ کو خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اب مجبوراً قریش مکہ کو اس کا جواب دیا جائے گا، اور اسی کے لیے آپ نے ایک کے بعد دیگر اپنے تمام صحابہ سے ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہو کر بیعت لی، یعنی بیعت کو جو ایمان لائے تھے نا ہاتھ پہ رسول اللہ کے، اس کو رینیو کرے، پھر دوبارہ رینیول کر بیعت لیے۔ جسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے قریش مکہ سے خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے جان کی بازی لگا دینے کی بیعت کی تھی۔ جابر بن عبداللہ جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس بیعت میں شریک تھے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش سے خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے صحابہ رضوان اللہ اجمعین سے جان دینے کی بیعت نہیں لینا چاہتے تھے، لیکن خود صحابہ نے آپ کے دست مبارک پر اس کے لیے باصرار بیعت کی تھی، جس میں وہ وہاں موجود تمام صحابہ بنی سلمہ کے بھائی جد بن قیس کے سوا شریک تھے۔